بالکل اٹس اے ریئلٹی ناؤ وٹ وی آر فیسنگ. ابھی سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے حملے ایک ساتھ کیوں ہو رہے ہیں. یہ دس از اے کنٹینیویشن آف ریئیکشن ہے اسامہ بن لادن کے بعد کا. It's as simple as that. بالکل ایز سمپل ایز دیٹ. وہ اینڈ ایز اے پرسن اتنا آپ کوئی کو تھوڑا سا کرول، بتانا اتنے چاہیے. کوئی وہ جو ہے اندھوناک قسم کے عزائم والے لوگ ہیں، ان کا بس یہ مقصد ہے کہ وہ بدلہ لے لیں. بالکل بدلہ لینا ہے. اس میں آپ کو بتاتا جاؤں سیف العدل جو القاعدہ کے نئے انٹرم لیڈر ہیں، اگر آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے، ہی واز ایکسچینج ان اے پرزنر سویپ. وہ ایرانین انٹیلیجنس افسر جو پشاور سے اٹھایا گیا تھا کمرشل اٹیچی، تو ایرانین گورنمنٹ ایکچولی حقانی کے تھرو نیٹ ورک سے پرزنر سویپ میں، تو ناؤ وہ سیف العدل صاحب کو اب فاٹا سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ پرزنر سویپ کے تھرو پاکستان آئے. سیف العدل وہی آدمی تھے جنہوں نے ڈینیل پرل کو اٹھوانے میں شیخ خالد محمد کے ساتھ، تو ان کا نیٹ ورک ان اربن پاکستان القاعدہ کا سیف العدل کے آنے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اس کا ریئیکشن ڈائریکٹ آپ کے پاس تو یہ آپ آ لوگ رہا یہ ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اور خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہو بالکل سکتے ہیں؟ بالکل آئی تھنک قوم کو پریپیئر ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری انٹیلیجنس ایجنسیز کی آتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ آتی ہے. اہم سوال پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ کل یہاں پر ہوا کیا جہاں پر ہم موجود ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک شدید قسم کا آپریشن ہوا، جہاں پر ہم کنڈیم کریں، سیکیورٹی لیپس کی بات کریں، وہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کے مقابلہ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ایمن خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل ہوا کیا تھا. پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی جس میں پاکستان بحریہ کو نشانہ بنایا گیا. جدید اسلحے سے لیس 10 سے 15 دہشت گردوں نے کل رات تقریباً 10:30 بجے کراچی میں بحریہ کے بیس PNS مہران پر 3 اطراف سے حملہ کیا تھا. حملہ آوروں نے ہینگرز میں کھڑے طیاروں پر RPG سے گرینیڈ پھینکے، جس سے سمندری نگرانی کے کام آنے والا ایک P-3 اورین طیارہ مکمل تباہ ہو گیا، جبکہ دوسرے طیارے کو بھی سخت نقصان پہنچا. دہشت گردوں پر 15 گھنٹے کے آپریشن کے بعد قابو پایا جا سکا. کراچی میں پاکستان بحریہ کے بیس پر شدت پسندوں کا حملہ 10 اکتوبر 2009 کو راولپنڈی میں پاکستان فوج کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے کے بعد کسی فوجی مرکز پر پہلا حملہ ہے. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی امریکی فوجی آپریشن میں ہلاکت اور القاعدہ اور تحریک طالبان کی جانب سے بدلے کے اعلانات کے بعد یہ خدشہ تو پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ دہشت گرد کسی بھی وقت کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. حالانکہ پچھلے 1 ماہ سے کراچی میں بحریہ کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا. 24 اپریل کو کراچی میں 2 بم دھماکوں میں کم سے کم نیوی کے 4 اہلکار ہلاک اور 56 زخمی ہو گئے تھے. اس کے بعد 28 اپریل کو کراچی میں پاکستانی بحریہ کی ایک بس پر ہونے والے بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے تھے. مگر اس کے باوجود نیول بیس پر سیکیورٹی کے انتظامات ناکافی تھے، جس کے نتیجے میں دہشت گرد نیول بیس میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. کافی عرصے سے دنیا بھر میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. دہشت گردی کی اس تازہ کارروائی کے بعد اب یہ خدشات مزید بڑھ جائیں گے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. ساتھ ہی ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں PNS مہران جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اس کے بارے میں. PNS مہران بیس کا قیام 13 ستمبر 1975 کو عمل میں لایا گیا. PNS بیس مہران پاک بحریہ کا پہلا نیول ایئر اسٹیشن ہے. PNS مہران قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. PNS مہران کو بحریہ کے فضائی آپریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بیس سے اڑنے والا پہلا طیارہ سی کنگ تھا. PNS بیس مہران پر P-3 سی اورین کے علاوہ فوکس، سی کنگ، اٹلانٹک اور دیگر طیارے موجود ہیں. اس کے علاوہ نیول ایئر بیس PNS مہران میں ایک شادی ہال بھی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت دہشت گرد شادی لان کے قریب سے نمودار ہوئے. یہ بھی ایک رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کو بتائی. اس وقت صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کل کے حملے کو اور کیا سبق سیکھنا چاہیے اس وقت کی حکومت کو؟ سر لائیو شو ہے آپ. وعلیکم السلام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ شکریہ. پہلے تو جیسے صاحب ہم بھی بڑھ چڑھ کر دفاع میں جان لے اور لڑنے والوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور پروگرام میں جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ انڈیا اسپیسیفک جہاز تھے اور غالباً ہمارے پاس 3 تھے، اور اس سے پہلے 99 میں ایک اٹلانٹک جہاز جو اس وقت کی رپورٹس کے مطابق بغیر ایئر کور کے اسے اڑنے کی اجازت نہیں تھی،
اسے بغیر ایئر کور کے اڑایا گیا اور انڈین مگز کے لیے اسے ایک سٹنگ ڈک بنا کے اسے برباد کروایا گیا. تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ صرف انڈین مگز نے تباہی نہیں کیا, یہاں سے انہیں نیوی کے اندر سے سپورٹ ملی. اچھا, اب جب 3 حملے اس سے پہلے ہو چکے اور معلوم ہے کہ نیول جو انسٹالیشنز ہیں اور یہ سب چیزیں اپنا حملے ان پر ہونے والے ہیں, تو ان 2 جہازوں کو یوں ایکسپوز کر کے سامنے رکھ دیا گیا جیسے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو کہ آئیے اور انہیں تباہ کیجئے. یہ ابھی آپ کے سامنے ہم کر چکے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ الفاظ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف بھی بولیں گے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف دیکھیں نا, جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں دہشت گرد, ان کا تو یہی مشن ہے. ان کو ہم 100 گالیاں دیں, ان کے لیے بددعائیں کریں, انہیں کہیں جی ان کے منصوبوں میں کیڑے پڑیں, تو وہ تو نہیں پڑیں گے کیڑے. تو ان کے خلاف تو ہم ضرور بولتے ہیں, لیکن دفاع کرنے والے ہمارے لوگ کہاں تھے؟ یہ سیکیورٹی لیپس کہیں, سیکیورٹی بریچ کہیں, جو لوگ ان حملوں کے باوجود جاگے نہیں ہیں, انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ان جہازوں کو ایکسپوز کیا ہوا ہے, تو ان کے بارے میں کیا کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تباہی ہوئی ہے یہ بڑی شدید ہے. مگر یہیں پہ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی شمیلہ فاروقی صاحبہ, یہ کیا بات ہے, آپ کی کریڈٹ دیا گیا جب سوات آپریشن ہوا تھا کہ آپ نے لوگوں کو موڈ اکٹھا کر لیا, اس کے بعد سے نہیں کر سکے آپ. ابھی تک آپ کو سمپتائزرز مل جائیں گے, آپ لوگ خود اس بات کو شور مچاتے ہیں کہ سمپتائزرز ہیں, رحمان ملک صاحب بولتے ہیں, دوسرے لوگ بولتے ہیں, تو یہ فیلئر تو آپ کا ہوا. آپ کیوں نہیں لوگوں سے ایکنالج کروا سکے کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ان کا فائدہ کہاں پر ہے, ان کا دشمن کون ہے اور ان کا دوست کون ہے؟ دیکھیے فریحہ, لوگ جانتے ہیں کہ ان کا دشمن کون ہے. آج پاکستان کے 35,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, اور یہ جو ہمارے حساس منصبات جن کو ٹارگٹ کیا گیا یہ ہمارے پاکستان کے ہیں, ہماری پاکستان نیوی ہے یہ. لیکن دیکھیے اگر پارلیمنٹ میں کچھ لوگ بیٹھ کے اسامہ بن لادن کے لیے دعائے مغفرت پڑھیں گے اور بہت سارے رہ چکے نا شمیلہ, دیکھیے جو بھی رہ چکے, تو اب یہ کچھ سینسٹیوٹیز, کچھ الیجنس نظر آ رہی ہے آپ کو, وچ از انفارچونیٹ. اور آپ اگر جنرلی آن گراؤنڈ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگوں کی سمپتیز ہیں, دنیا بھر میں ہوتی ہیں, یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن لوگوں بائی اینڈ لارج لوگ سمجھتے ہیں, دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں, دہشت گردوں کو کنڈیم کرتے ہیں. کل آپ ہی کے پروگرام پہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما نے کہا کہ جی ہم اسے اسامہ بن لادن کو شہید مانتے ہیں. تو اگر ایسے لوگ آپ کی ملک کی سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اوپینین میکرز ہیں, اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی وہ شہید ہیں دہشت گرد جو آپ کے ملک میں آپ کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, تو پھر دیکھیے یہ میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ راہ راست پر اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے. لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی صاف یہاں پر ہے کہ اگر اس قسم کے حساس منصبات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو دہشت گرد آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے حساس اداروں تک پہنچ سکتے ہیں. GHQ پہ حملہ ہوا, پھر یہاں پر ہوا, تو ایسے موقع میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ, اور اس وقت ہم تمام لوگوں کو, تمام سیاسی اپنی ایفیلیشن چھوڑ کے, اپنے ذاتی تحفظات چھوڑ کے اکٹھے ہو جانا چاہیے. یہ بڑی غیور باشعور قوم ہے, ہم نے کرنا ہے اکٹھے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. گورنمنٹ کا ابھی ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں ملک کے حالات بہت خراب ہیں. اگر کوئی آ کے اب کہتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کارکردگی خراب ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. سویلین گورنمنٹ ملک میں فورن اور سیکیورٹی پالیسی, فورن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی بنانے میں پالیسی نہیں بنا اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ایک ہے ہمارے پاس. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بھی پریزیڈنٹ صاحب نے انیشیٹ کی ہوئی ہے, مگر کوئی ورکنگ میکینزم نہیں ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا, انٹیلیجنس کوارڈینیشن کا. بالکل کولیپس آف اسٹیٹ ہے جی. لیکن اب اس پہ دو آپشن ہیں, یا تو آپ رونے بیٹھ جائیں ہر چیز پہ, یا آپ ایک کامن ایجنڈا پہ متفق ہو جائیں کہ یار اپنا کامن ایجنڈے پہ آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ اور ایک چیز اور دوسری سب سے اہم چیز وقت جو ہے, جو ایک پروپیگنڈا ویسٹرن میڈیا نے لگایا ہوا ہے ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف, اور کچھ ہمارے سیاستدان اس پہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ بھی کریں, وہ نہیں ہونی چاہیے. سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا وہ ٹف ٹائم جو 71 کا بھی تھا, یا جب وار ہوئی تھی پاکستان میں, اس وقت جس طریقے سے سپورٹ کیا جاتا تھا, ابھی کنفیوژن ابھی بھی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اتنا کچھ پاکستان نے گوا دیا, کیوں نہیں لوگ سمجھتے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ دیکھیے جیسے میڈم شرمیلا فاروقی نے وہی صحیح بات کی ہے کہ جب تک سارے لوگ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ اس کوئن آپریشن جسے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کہتے ہیں, یا کوئی جنگ بھی ہو, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہندوستان سے جنگ ہو جائے اور ہمارے 10-20% لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے فیور میں ہو, تو آپ جنگ آپ نہیں جیتیں گے.
اور خاص کر کے کاؤنٹر انسرجنسی میں، بیکاز کاؤنٹر انسرجنسی وہ سروائیو ہی کرتی ہے جب تک ان کو کچھ 10-15-20% سپورٹ نہ ملے. کیونکہ جب یہ بات ہو رہی تھی فیلئر کی، سیکیورٹی فیلئر کی، تو میرا تو پہلا سوال ہے کہ اس میں غلطی تو سب کی ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد آسمان سے تو نہیں اترے تھے، یا ہیلی کاپٹر سے تو نہیں آئے تھے، چنوک ہیلی کاپٹر سے تو نہیں آئے تھے. کہیں سے تو ان کو اطلاع ملی ہے. نہیں، ناٹ ریلی اطلاع ملی ہے. یہاں کراچی میں وہ 1-2 ہفتے تو تھے، یہاں کسی نے انہیں سامان دیا ہوگا. سپورٹ سسٹم جو ان کی ہے اس پہ بھی ہمیں نظر. میری تو التجا اپنے پورے لوگوں سے یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جو لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے. یہ ہماری جنگ نہیں ہوگی. آپ یہ چھوڑ دیجئے امریکہ افغانستان میں ہے یا ڈرون اٹیک کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ جو ہمارے جو اختلافات ہیں وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ. لیکن جب یہ لوگ، یہ ٹیررسٹ کسی دشمن کے کہنے پہ بھی کرے ہم کے خلاف جائیں، ہماری جنگ نہیں ہے. اور اگر جو کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں ڈرون اٹیکس کے حوالے سے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری جنگ ہے. اب تک لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اس لیے اسامہ بن لادن کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کے خلاف جنگ کرا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ باتیں میں صدیق فاروق صاحب کیونکہ وہاں سے انتظار کریں، میں آپ کے پاس آتی ہوں. صدیق صاحب کیسے، اب مجھے یہ بتا دیں کیونکہ اتنا کچھ قربان ہو چکا کہ لیٹس ناٹ بلیم ایچ ادر، کیسے آپ اکٹھا کریں گے لوگوں کو؟ کیا مدد دے سکتے ہیں آپ حکومت کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، ایز اے ویری اسٹرانگ پارٹی پنجاب کی آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اس وقت تو بڑا پاکستانیوں کی جان کو خطرہ پہنچا ہے. دیکھیے فریہ، پہلے تو آپ نے پنجاب کی بات کی ہے، ہم خدا کے فضل پورے ملک کی پارٹی ہیں، لیکن میں عرض کروں گا پوری قوم متحد ہے. جس طرح قوم متحد ہوئی ہے ایبٹ آباد کے سانے کے بعد، اس سے میسج پارلیمنٹ کے تھرو، اور امریکہ جو بہت تیز جا رہا تھا وہ پیچھے ہٹا. اس قوم نے اکتوبر 2008 میں بھی اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ایک 14 نکاتی فارمولہ دیا کہ یہ ہے وہ فارمولہ جس پر آپ عمل کریں گے تو دہشت گردی ختم ہوگی. اب جو ایک فارمولہ دیا، میں سمجھتا ہوں قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، ہم سب متحد ہیں. کیا ہم میں سے کوئی اٹھ کر جا کر انہیں کہہ رہا ہے کہ آ کر حملہ کرو، یا ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ نے 2 دفعہ دیا ہے اس پر عمل پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوا. صدیق صاحب یہ چشتی صاحب کی بات سن لیجئے. صدیق فاروق صاحب ایک منٹ، سر اس پہ قوم متحد ایسے اور دو اوپینین میکرز آپ کے پارٹی کے لیڈر آن ٹیلی ویژن آئے اور کہیں اسامہ بن لادن کو مارنا بالکل صحیح تھا. سوال اٹھانے چاہیے کہ کیوں رہ رہا تھا، جبکہ پی ایم ایل این نے ایک بہت اچھا پارلیمنٹ نے چودھری نثار نے پوائنٹ اٹھایا اور ملٹری کی کارکردگی اور انٹیلیجنس. اسی طرح انہیں ٹی وی پہ آ کے اپنے ہی کانسٹیٹوئنٹس کو بتانا چاہیے کہ اسامہ بن لادن ایک خراب آدمی تھا. اس نے 15-20 ہزار پاکستانی ٹی ٹی پی کے ذریعے، لشکر جھنگوی کے ذریعے اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے ذریعے یہاں مروائے. صدیق صاحب، چشتی صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ لیڈرز ہیں، آپ لوگوں کے پاس زیادہ پاور ہے، بجائے اس کہ کسی اور کو ہم جا کے بتانا شروع کریں. اس سے آپ لوگوں کے اوپر زیادہ اس وقت ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کیا پارلیمنٹ میں حکومت کا اتفاق رائے سے قرارداد پاس کرنے میں ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے ہوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے مطالبہ نہیں تھا کہ جوائنٹ سیٹنگ بلائیں، اور ان کے مطالبے پر ہی اکتوبر 2008 میں جوائنٹ سیٹنگ بلائی گئی اور پھر ہم نے تعاون کر کے 14 نکات دیے؟ ہر موقع پر ہم نے تعاون کیا ہے، لیکن اصل بات آتی ہے انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن. تو اگر پارلیمنٹ نے جو طاقت حکومت کو دی ہے، اگر اس کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ کی ول کو انفورس نہیں کرتے تو پھر قصور کس کا ہے؟ پھر کرٹیسزم بھی ہوگا، پھر ہم جناب علی ان کو پل بھی کریں گے اور ملک اور قوم کے مفاد میں کریں گے. اس میں تو ذاتی مفاد ہے نہیں ہے.